اور برائی سے روکنا تو اتنا زیادہ ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شہر ایسا تھا، ایک بستی ایسی تھی جو ساری کی ساری گناہوں میں ملوث تھی، سارے گناہ گار تھے، سارے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، کہا جاؤ اس ساری کی ساری بستی کو نیست و نابود کر دو، ساری کی ساری بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ اس بستی میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، وہ ہمیشہ نیکی کا کام کرتا ہے، اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو بھی ساتھ ہی مار دو۔ کہا اے اللہ کیوں، وہ تو تیرا فرما بردار ہے، اس کو کیوں ساتھ ہی مار دوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب لوگ میری نافرمانی کرتے تھے، جب لوگ اس کے سامنے میری حدوں کو توڑتے تھے، جب لوگ کبیرہ گناہ کرتے تھے، یہ سامنے ہوتا تھا، یہ دیکھ رہا ہوتا تھا، اِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ، اس کے چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلتا، کم از کم اس کے چہرے کا رنگ تو بدلتا جب اس کے سامنے میری حد ٹوٹی۔ یہی الفاظ ہیں، یہ حدیث پاک شعب الایمان میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے کہا جب اس کے سامنے میری حدوں کو توڑا جاتا، اس کے چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلتا تھا۔ تو پتہ چلا اللہ کی رضا کے لیے کسی سے لڑیں نہ بھی، بس غصے سے دیکھ لیں، چہرہ غصے سے سرخ ہو جائے، اللہ پھر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کہا اے فرشتے اس کو بھی ساتھ ہی تباہ کر دے، اس کو بھی ساتھ ہی عذاب دے دے، کیونکہ جب اس کے سامنے میری حدوں کو توڑا جاتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا، اس کو غصہ نہیں آتا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ کٹ مر جاتا، کم از کم ان کو مار نہیں سکتا تھا، خود ہی مر جاتا، لیکن ان کو روکتا۔ اگر روک نہیں سکتا تھا منہ سے کیا لیتا، منہ سے نہیں کیا لیتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ تو بدلتا، اس کو کچھ غصہ تو آتا، لیکن یہ سب کچھ ہوتا، دیکھتا، برداشت کرتا، کچھ نہیں کہتا تھا، اس لیے اس کو بھی ساتھ ہی تباہ و برباد کر دو۔ تو پتہ چلا تبلیغ جب کرنی ہے تو برائی سے روکنا بھی ہے، نیکی کا حکم دینا بھی ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر میرے ملازم نے نماز چھوڑ دی ہے، میں اس کو کہوں گا چل نماز پڑھ، کیوں چھوڑی ہے؟ لیکن جب میرے افسر نے نماز چھوڑی ہے تو اس کو نہیں بولوں گا۔ کیا ملازم کے لیے دین اور ہے، افسر کے لیے اور ہے؟ اگر آپ ایسی جاب کرتے ہیں، آپ کسی کے ماتحت بھی ہیں، آپ کے بھی کچھ ماتحت ہیں، آپ اپنے ماتحت کو تو کہہ لیتے ہیں اوہ رشوت کیوں لی ہے؟ تو جب آپ کا افسر لیتا ہے اس کو کیوں نہیں کہتے؟ اس کو بھی کہیں نا، کیا اس کے لیے دین اور ہے، دوسرے کے لیے اور ہے؟ دین تو دونوں کے لیے ایک ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی، جہاں پتہ ہے کہ یہاں میرا زور چل جائے گا، وہاں دین کو آڑے رکھ کے زور لگا لیا، لیکن جہاں پتہ ہے کہ اگلا ناراض ہو جائے گا وہاں زور نہ لگایا۔ اور بہت سے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاشقی کا دعویٰ کرنے والے، آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، جب کہیں بیٹھے ہوں نا، کسی بیٹھک میں، کسی شادی میں 10-12 بندے بیٹھے ہوں، اذان ہونا شروع ہو جائے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ سنتے ہیں تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ اس لیے نہیں لگاتے، اے منو پرانا سمجھن دے، میرے بارے سے بڑھے خیال سمجھن دے، منو دقیہ نوس آکھن دے۔ یہ ہے سرکار سے پیار، یہ ہے دین پہ عمل کہ جب بندوں کو دیکھا تو پھر انگوٹھے ہی نہ چومے، پھر درود ہی نہ پڑھا، جب اکیلا تھا تو چوم لیا۔ کل قیامت کے دن سرکار پوچھیں گے کہ جب لوگوں کے درمیان ہوتا تھا پھر تو نہیں میرا نام چومتا تھا، پھر تو درود نہیں پڑھتا تھا، جب اکیلا ہوتا تھا پھر کیوں کرتا تھا؟ تجھے تو چاہیے تھا 1000 بندہ بھی ہوتا، تیری طرف دیکھ کے تجھے غلط بھی کہتا۔ اور یا اللہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، جب لوگ تمہیں پاگل کہہ دیں گے تو سمجھنا تمہارا ذکر اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ یہ سند ہے کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، اتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو۔ یہ نہ ہو یاروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہے وہ یاروں میں بیٹھا ہوا ہو، نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے، تو شاید جو روز نماز چھوڑتا ہے اللہ اس سے اتنا ناراض نہیں ہوگا، جس نے اس وقت چھوڑی اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ جو روز نہیں پڑھتا اس کی تو عادت ہے، وہ تو روز ہی نہیں پڑھتا، لیکن جو روز پڑھتا ہے، روزانہ سمجھتا ہے، آذان ہوتی ہے یہ سمجھتا ہے اللہ نے مجھے بلا لیا ہے، تو فوراً نماز پڑھتا ہے۔ جب دوستوں میں بیٹھا تھا تو آذان ہوئی تو اثر نہ ہوا، اللہ کہے گا کہ کیا دوست مجھ سے زیادہ اہم تھے؟ پہلے تو آذان ہوتی تھی تو بھاگ کے آ جاتا تھا کہ
کہ ان سب سے مجھے بڑا سمجھتا تھا، چھوڑ کے آ جاتا تھا۔ جس دن دوستوں میں بیٹھا اس دن اذان سنی تو نہ آیا، تو کیا دوست مجھ سے بڑے تھے؟ لہٰذا ہم سب کو اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے۔ جہاں دوسروں کو تبلیغ کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، وہاں اپنے آپ پہ بھی اس بات کو لاگو کرنا ہے کہ ہم نیکی کا کام دوستوں کے سامنے تو ضرور کریں تاکہ وہ بھی دیکھ کر اثر کریں، وہ بھی نیکی کا کام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ نفلی صدقہ سارا ان کے سامنے کر دیا کریں، نفلی صدقہ ایک ایسا ہے جو چھپ کر کریں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو فرض نماز ہے جو پڑھنی ہے اس کو سب کے سامنے پڑھیں، سب کو پتہ چلے کہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے بھی آپ کی طرف دیکھ کے شاید پڑھ لیں۔ ایک محکمے میں جو افسر ہوتا ہے اگر اذان کا وقت ہو جائے وہ فوراً دفتر کی کنڈی لگائے مسجد کو چلا جائے، تو جو ماتحت ہوں گے وہ تو جائیں گے، وہ تو دیکھیں گے افسر گیا ہے تو ہم نے بھی جانا ہے۔ اگر وہ اکیلا جائے گا تو اس کو اپنے اکیلے کا نہیں سب کے جانے کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا، وہ ان سب کے جانے کا بھی ثواب حاصل کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس لیے نہ جائے کہ میں جاؤں گا تو یہ سارے بھی چلے جائیں گے، نقصان نہ ہو جائے کاروبار کا، تو سنیے کاروبار رزق نہیں دیتا، یہ تو صرف ایک وسیلہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے یا اس کو لڑکی یا اس کو لڑکا بنا دیتا ہے، اس کا نام لکھ دیتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، اس نے کس وقت کہاں اور کیسے مرنا ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ابھی بندہ پیدا نہیں ہوتا، رزق تو پہلے اللہ بندوبست کر دیتا ہے، تو کاروبار رزق نہیں دیتا، یہ صرف وسیلہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رازق کو بھول گئے لوگ فکر معاش میں، تلاش رزق کی ہے، رازق کا خیال نہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے اوپر بھی دین لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔